اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ گھر کا نظام اب کیسے چلے گا؟ میری والدہ مجھ سے یہ بار بار سوال کر رہی تھی اور روئے چلی جا رہی تھی۔ میرے والد کو فوت ہوئے ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی والدہ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے کہنے لگی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، لیکن دل ہی دل میں مجھے بھی یہ فکر اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی، کیونکہ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری اور 6 بہنیں تھیں اور اب مجھے ہی سب کو سنبھالنا تھا۔ تب ہی میری والدہ مجھ سے کہنے لگی اگر آج تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو مجھے یہ فکر نہ ہوتی۔ اللہ نے ہم پر یہ کیسی آزمائش ڈال دی، پہلے تو 7 بیٹیاں دے دی اور اوپر سے اب تمہارے والد بھی نہیں رہے، 7 جوان بیٹیوں کا کیا کروں گی؟ اتنے میں میرے ماموں میری والدہ سے کہنے لگے تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہوگا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ہم سے جو بن پایا ہم تم لوگوں کی ہر طرح سے مدد کریں گے۔ میرے والد کی جب وفات ہوئی تب میں BA کر رہی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ہمارے کالج میں آئے روز پروگرام ہوتے تھے، اس میں مختلف کمپٹیشن ہوتے تھے جس میں کبھی کبھار میں بھی حصہ لے لیتی۔ میری آواز بہت خوبصورت تھی اور بولنے کا انداز بھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر میں تقاریر میں حصہ لیتی۔ ابھی میرے والد کو فوت ہوئے 4 مہینے ہی گزرے تھے کہ میرے ننیال والے ہمیں جو بھی خرچہ دیتے وہ خیرات کی طرح دینے لگے۔ بات بات پر میری والدہ سے وہ حساب لینے لگے۔ ایک روز ہمارے کالج میں کسی چینل کے لوگ لڑکیوں کا انٹرویو لے رہے تھے، جس میں اتفاق سے ان کی ملاقات مجھ سے ہو گئی۔ انہوں نے میری بات کرنے کے انداز کو بہت سراہا اور مجھ سے کہنے لگے آپ بہت اچھی نیوز اینکر بن سکتی ہیں، آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے اور لہجہ بھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہیڈ آفس کا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا آپ ہمارے ہیڈ آفس ضرور آئیے گا۔ میں جب گھر واپس لوٹی تو میری والدہ بہت پریشان تھی۔ یوں تو وہ والد کی وفات کے بعد اکثر پریشان ہی رہتی، لیکن آج وہ کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے سلام لیا اور ان سے پریشانی کی وجہ پوچھنے لگ گئی۔ میرا پوچھنا کیا تھا کہ میری والدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگ گئی آج تمہاری بڑی مامی آئی تھی، بہت باتیں سنا کر گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم بھی بال بچے والے ہیں، تمہاری تو 7 بیٹیاں ہیں، اپنے خرچے کا کوئی اور بندوبست کرو، آخر کب تک ہم خرچہ اٹھائیں گے؟ کل کو تمہاری بیٹیاں بھی بیاہنی ہیں، تم تو تب بھی ہماری طرف ہی دیکھو گی۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا ٹھیک ہے، آپ آئندہ سے ان سے خرچے کے پیسے نہیں مانگیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کے آنسو پونچھے اور اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اب مزید نہیں پڑھ پاؤں گی، مجھے کوئی نوکری کرنا ہوگی۔ تبھی میرے ذہن میں صبح کا واقعہ یاد آیا۔ میں نے تب اپنی والدہ کو کچھ بھی نہیں بتایا اور اگلے ہی روز ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ جانے مجھ میں تب اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک چھوٹا سا نیوز چینل تھا۔ خیر انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور میں پاس ہو گئی۔ شروع میں تو انہوں نے میری سیلری کم رکھی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں، لیکن وہ سیلری اتنی تھی جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر آسانی سے ہو سکتا تھا۔ میں نے بغیر دیر کیے ان سے کانٹریکٹ پر سائن کر لیا، اگلے ہی روز جوائننگ دے دی۔ جب میں اگلے روز تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگی تو میری والدہ مجھ سے پوچھنے لگ گئی کیا بات ہے، آج تم اس طرح تیار ہو کر کالج میں کیوں جا رہی ہو؟ یونیفارم کیوں نہیں پہنا اور اتنا تیار ہو کر نکلنے لگی ہو؟ تمہارے والد کو فوت ہوئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ والدہ کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ مجھے بھی اپنے والد کے فوت ہونے کا بہت دکھ تھا، لیکن ابھی میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نے ان سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ بس دنیا کا کیا کہنا ہے، لیکن اس دنیا داری میں بھی جینا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر سے نکل گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ جب مجھے پہلی سیلری ملے گی میں تبھی اپنی والدہ کو بتاؤں گی۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی ہے اور اب نوکری کرتی ہوں، چونکہ اس مہینے کا خرچہ میری ممانی میری ماں کے ہاتھ پر باتیں کرتے ہوئے رکھ گئی تھی، اس وجہ سے اس مہینے کا گزارا ہو گیا۔
وہ نیوز چینل چھوٹا تھا لیکن اس میں سبھی لوگ بہت اچھے تھے۔ مہینہ جب ختم ہوا تو میں نے جب اپنی والدہ کے ہاتھ میں لا کر سیلری رکھی تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی، یہ پیسے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کیا بات ہے؟ تمہیں یہ کس نے پیسے دیے؟ یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے ان کو پیار سے گلے لگایا اور پھر ان کو ساری بات بتا ڈالی۔ پہلے تو وہ تھوڑا غصے میں آئی، پھر مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ سچ میں لوگ صحیح کہتے ہیں کہ بیٹیاں بھی بیٹوں جیسی ہی ہوتی ہیں۔ پھر جب میرے ماموں گھر میں خرچہ دینے کے لیے آئے تو میری والدہ نے خرچہ لینے سے انکار کر دیا اور ان سے یہ کہا کہ آئندہ سے ہم لوگ آپ سے خرچہ نہیں لیں گے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نوکری کرنے لگ گئی ہوں تو انہوں نے میری والدہ کو بہت باتیں سنائی۔ میں اس وقت اپنے گھر میں ہی موجود تھی۔ میں نے پہلی بار اپنے ماموں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا اگر ہمارے والد نہیں لیکن ہماری والدہ ابھی زندہ ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں ہم پر اس طرح روک ڈالنے والے اور یوں باتیں بنانے والے؟ آپ کی تو اپنی بیوی پر نہیں چلتی اور ہمیں اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ میرے ماموں مجھے غصے سے دیکھنے لگے۔ تب میری والدہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے ماموں وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اب میں کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے سچ میں ہی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ یہی بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ پھر وقت کو جیسے پنکھ لگ گئے۔ میں نے اس نیوز چینل میں 1 سال مزید نوکری کی اور مجھے دوسرے بڑے چینلز میں سے آفر آنے لگی۔ چونکہ میری بات کرنے کا انداز بھی اچھا تھا اور شکل و صورت میں بھی میں اچھی تھی، اس وجہ سے میری مقبولیت اور بڑھ گئی۔ مجھے ایک بہت بڑے نیوز چینل میں نوکری مل گئی۔ اس بار جو سیلری تھی وہ بھی بہت اچھی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کو آ کر گھر میں بتایا تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگ گئی، تمہاری خالہ آئی تھی، یوں تو تم بھی جانتی ہو تمہارے والد نے اپنی زندگی میں ہی تمہارے رشتے کی بات تمہاری خالہ کے بیٹے سے پکی کر دی تھی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ جب تم بی کی تعلیم مکمل کر لو گی تو تمہاری شادی کر دیں گے، لیکن اب گھر کے حالات ہی کچھ ایسے ہو چکے ہیں۔ پر تمہاری خالہ کہہ رہی ہے، زین کا یہ کہنا ہے کہ نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا، کیا اس کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا جو اس وجہ سے وہ نکاح کی بات کر رہا ہے؟ وہ بولی، پتہ نہیں، لیکن وہ آج آئی تھی۔ میں نے کہا، میں خود ہی زین سے بات کر لوں گی۔ چونکہ زین میرا کزن بھی تھا اس لیے ہم ایک دوسرے سے اکثر بات کر لیتے تھے۔ مجھے بھی معلوم تھا اور اسے بھی معلوم تھا کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے نیوز چینل میں کام کرنا شروع کیا تھا زین سے میں بات بہت کم کرنے لگ گئی۔ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ میں نے جب زین کو کال کی تو وہ بڑی بے چینی سے کہنے لگا، دیکھو تم انکار مت کرنا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر امی کو تمہارے گھر بھیجا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ زین مجھ سے کہنے لگا، تمہیں کون کہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری نہ نبھاؤ؟ میں بھی تمہارا اس میں ساتھ دوں گا، لیکن نکاح کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح میں تمہاری مدد زیادہ آسانی سے کر سکتا ہوں، لوگ باتیں نہیں بنائیں گے۔ جب اس نے ایسے کہا تو میں ہنس پڑی اور اسے کہنے لگ گئی، لوگوں کی فکر کرتے ہو، ہم کب اپنی زندگی خود سے جینا شروع کریں گے؟ ہم لوگ ساری عمر ہی لوگوں کی فکر کرتے کرتے اپنی فکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ میں نے زین کو بہت سمجھایا، آخر کار وہ میری بات مان گیا اور پھر مجھ سے اس نے ایک وعدہ لیا، آئندہ سے میں ہی تمہیں تمہاری ڈیوٹی پر چھوڑ کر آؤں گا اور واپس بھی لے کر آؤں گا۔ اب مزید کوئی سوال مت پوچھنا، میں صبح آؤں گا، پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز جب وہ مجھے لینے آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آج تم نے اپنی دکان نہیں کھولنی؟ زین ورک شاپ چلاتا تھا۔ زین نے کہا کہ یہ ذمہ داری اس ذمہ داری سے بڑی ہے اور اہم بھی۔ یہ سن کر میں اس کی بائک پر اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پھر یوں ہی وہ مجھے روزانہ لے کر آتا اور لے کر بھی جاتا۔ پھر ایک روز دوپہر کا ٹائم تھا، اس روز گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے واپسی میں اس سے کہا، کہیں رک کر کچھ ٹھنڈا پیتے ہیں، مجھے پیاس بہت لگ رہی ہے۔ تب ہم ایک ہوٹل میں گئے۔ پھر میں نے اس روز اس سے پوچھا، کیا تم مجھ پر شک کرتے ہو جس کی وجہ سے تم پہلے نکاح کے لیے کہنے لگے اور اب یوں مجھے لے کر آتے جاتے ہو؟ کیا بات ہے، تم مجھ سے کھل کر کہہ سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھ سے کہا، ایسی بات نہیں، دراصل تم نہیں جانتی، لوگ بہت کمینے ہیں اس دنیا میں۔ ہمارے شہر میں زیادہ تر آوارہ لڑکے
تم جیسی معصوم لڑکیوں کی طاق میں ہی رہتے ہیں. تم خود ایک نیوز چینل میں نیوز اینکر ہو, آئے روز خود ہی تو خبریں سناتی ہو. یہ سنتے ہی میں مسکرائی. پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کی شادی کروا دی. مجھ سے چھوٹی دونوں بہنیں جڑواں تھی. زین نے بہت کہا کہ نکاح کروا لو. جانے اسے کیوں اس بات کی جلدی تھی. میں نے اس سے کہا کہ نہیں. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن میں تمہارا ہمیشہ منتظر رہوں گا. نوکری کرتے ہوئے مجھے 4 سال ہی گزرے تھے. مجھے اسی چینل والوں نے دوسرے بڑے شہر جانے کے لیے کہا اور میری مزید سیلری بڑھا دی. میرے دل میں سیلری کا لالچ تھا, کیونکہ گھر کا نظام بھی چلانا تھا اور اپنی 4 بہنوں کی شادی بھی ابھی کروانا باقی تھی. اس سارے کام کے لیے پیسے تو چاہیے تھے. کہیں نہ کہیں مجھے اپنا نام بھی بنانا تھا. اس وجہ سے میں اب زین کو بھول کر اپنی نوکری کی طرف زیادہ توجہ دینے لگی, جبکہ زین ہمیشہ کی طرح میرا منتظر رہا. اب میں نے اپنی والدہ سے دوسرے شہر میں نوکری کرنے کے بارے میں بات کی تو پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئی, یہ کہتے ہوئے کہ تم کس طرح ادھر رہ پاؤ گی. پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہاں پر ہاسٹلز ہوتے ہیں جس میں لڑکیاں میری طرح ہی جاتی ہیں نوکری کرنے کے لیے. وہ وہاں پر روم لے کر رہتی ہیں. آپ زیادہ پریشان نہ ہو, اور اب مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اوپر سے ابھی اور 4 بہنیں ہیں جن کی شادی کرنا باقی ہے. مجھے زیادہ کمانا ہوگا. میری والدہ پھر گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو گئیں. انہوں نے مجھے دوسرے شہر جا کر نوکری کرنے کی اجازت دے دی. جب زین کو پتہ چلا تو اس نے بہت مزاحمت کی, لیکن آخرکار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے, کیونکہ اب اس کے علاوہ وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا. پہلے تو وہ روزانہ مجھے ڈیوٹی پر لے کر آتا جاتا تھا, اب وہ ایک رابطہ بھی ختم ہو گیا. جب میں دوسرے شہر میں گئی تو وہاں کی دنیا بہت مختلف تھی. وہ اسی چینل کا بہت بڑا اور سینٹر تھا, یعنی اس چینل کی ایک اور برانچ تھی. وہاں پر لڑکیاں بھی شوق تھیں اور سب ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرینک تھے. میں اس ماحول میں بہت جلدی گھل مل گئی. شاید اس کی وجہ وہ ہاسٹل بھی تھا جس میں میں نے روم رینٹ پر لیا تھا, اور اکثر لڑکیاں میری طرح ہی مختلف جگہ پر نوکری کرتی تھی. سب ہی بہت خود مختار اور تھوڑی آزاد خیال بھی تھی. میں یہ نہیں کہتی کہ خود مختار آزاد خیال ہونا غلط بات ہے, لیکن آگے جو میرے ساتھ ہوا وہ سب غلط تھا. شاید میں نے جو راہ چن لی تھی, وہ جس منزل کی طرف جاتی تھی, اس میں سوائے اندھیرے اور بربادی کے کچھ نہیں تھا. اب میری بات اپنے گھر والوں سے بھی فون پر ہی ہوتی, جبکہ زین سے تو میں پہلے بھی بہت کم بات کرتی تھی. انہی دنوں مجھے میری ایک دوست ایک پارٹی پر لے گئی. میں نے اس سے پہلے کبھی وہ پارٹی نہیں دیکھی تھی. اس پارٹی میں ہمارے چینل کے بھی لوگ موجود تھے اور دیگر چینلز کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اور بھی شوبز کی دنیا تھی. ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر لباس میں تھا. وہ لباس ایسا تھا جسے آج کل کا فیشن کہا جاتا ہے. میں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی لباس پہننا شروع کر دیا, جبکہ میری والدہ اس بات سے بے خبر تھی. پھر تقریباً مہینے میں 2 بار ایسی پارٹیز میں ہم چلی جاتی تھی. اس پارٹی میں میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام مزمل تھا. مزمل کسی چینل میں کام تو نہیں کرتا تھا, بلکہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا. مجھے پہلی نظر میں ہی وہ اچھا لگا, اور شاید میں بھی اس کو پہلی نظر میں ہی اچھی لگی, اس لیے ہماری بہت ہی جلدی گفتگو دوستی میں بدل گئی. پھر دھیرے دھیرے میں زین کا خیال بھول کر مزمل کا خیال دل میں لانے لگی. بظاہر تو مزمل دیکھنے میں خوبصورت تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی, جبکہ زین دکھنے میں تو اچھا تھا, لیکن اس کے پاس مزمل کی نسبت کچھ بھی نہیں تھا. کہیں نہ کہیں میں اس کی دولت اور اس کے حسن کے جال میں پھنس گئی. وہ ٹائم ہی ایسا تھا کہ میں بالکل ایک الگ سی دنیا میں رہنے لگ گئی. میری والدہ مجھ سے اکثر پوچھتی کب چھٹی آؤ گی. میں ہر بار انہیں یہی کہہ دیتی کام بہت زیادہ ہے, میں ابھی نہیں آ سکتی. دوسرے شہر گئے مجھے 1 سال گزر چکا تھا. اس بیچ زین نے بھی کئی بار مجھے کال کی. زین جب بھی مجھ سے کال پر بات کرنے کی کوشش کرتا تو پہلے تو میں اس کی کال کاٹ دیتی. پھر 1-2 بار میں نے اس کی کال اٹینڈ کی اور میں مصروف ہوں یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا, یہ سوچتی ہوئی کہ یہ خود ہی میرا پیچھا چھوڑ دے گا. جانے مجھے اس پر کیوں اتنا غصہ آنے لگا. جب میری دوست کو یہ احساس ہوا کہ میری دوستی اب محبت میں بدل چکی ہے, تب اس نے مجھے بتایا کہ مزمل پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی پہلی بیوی سے بچے بھی ہیں. میں نے جب مزمل سے بات کی تو اس نے مجھے کہا ہاں تمہاری دوست نے بالکل سچ کہا ہے, دراصل میں بھی تمہیں یہ بات بتانا چاہتا تھا. جانے مجھے تب وہ بات اتنی عجیب نہیں لگی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم شادی کر لیتے ہیں, لیکن میری کچھ شرائط ہوں گی. اس نے کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. پھر اس شرائط میں نے 1 کوٹھی 2 دکانیں اپنے نام کروا لی. یوں ہمارا نکاح ہو گیا.
یہ ایسا نکاح تھا جس میں میرے گھر والوں کو کچھ بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور میرا کوئی بھائی اور باپ تو ہے ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے مجھے اب اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا۔ میں نے اپنے نکاح کے بعد نوکری نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ میں اپنے گھر میں خرچہ بھی دیتی تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں کے بعد معلوم ہوا کہ خوشخبری ہے، جبکہ میں ایسی کسی بھی خوشخبری کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے مزمل کو بنا بتائے ڈاکٹر سے دوائی لے لی، لیکن جب مزمل کو پتا چلا تو اس روز ہماری بہت لڑائی ہوئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا تم بچہ نہیں چاہتی؟ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی اللہ نے ان کی سن لی، لیکن تم کیسی عورت ہو؟ میں نے کہا کہ میں ابھی اس بات کے لیے تیار نہیں تھی، میں نے ابھی اپنی نوکری جاری رکھنی ہے، اور اس سب کے بیچ میں کیسے بچے کو جنم دے سکتی تھی؟ خیر اس کی تو پہلے سے بھی اولاد تھی، اس لیے اس نے زیادہ بات کو طول نہیں دیا۔ ہماری شادی کے 6 مہینے تک وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس نہیں گیا، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی پہلی بیوی کے پاس بھی جانے لگ گیا۔ مجھے اس بات سے چڑ ہونے لگی، لیکن وہ زیادہ تر میرے پاس ہی رہتا تھا۔ پھر میرے دل میں بھی خیال آتا کہ وہ اس کی پہلی بیوی ہے، ظاہری سی بات ہے اس کے پاس تو اس نے جانا ہی ہے۔ میں نوکری بھی کرتی تھی، اس وجہ سے میرا دھیان اس طرف بھی رہتا تھا، اس وجہ سے ہمارے درمیان اس بات کو لے کر اتنی بحث نہیں ہوتی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہی گزرے تھے، میری اور مزمل کی لڑائی ہوئی، جس میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بہت باتیں سنائیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کر اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا گیا، اور 2 ہفتوں تک اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میں نے سوچا شاید اس کی وجہ اس کی اولاد بھی ہوگی۔ میں نے بہت حماقت کی ہے، اگر آج میرے پاس بھی بچہ ہوتا تو وہ اس طرح نہ کرتا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لی، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کچھ پیچیدگیاں ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے شاید اب تم دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی، اور شاید میرے ساتھ یہی ہونا تھا، کیونکہ میں اپنی حدود سے باہر نکل چکی تھی۔ پھر انہی دنوں میں تب پہلی بار اپنی شادی کے بعد اپنے گھر واپس گئی۔ میری حالت کو دیکھ کر میری والدہ حیران ہو گئی، مجھ سے پوچھنے لگی کیا بات ہے، ادھر کوئی بات ہوئی ہے؟ پہلے روز تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا، پھر اگلی روز وہ مجھ سے پھر سے پوچھنے لگی۔ روتے روتے میں نے ان سے ساری بات کہہ ڈالی۔ پہلے تو وہ مجھ سے ناراض ہوئی، پھر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کچھ شرائط پر اس سے شادی کی تھی، پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگی زین کا اس میں کیا قصور تھا؟ تم نے زین کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا، اور تمہیں شادی شدہ انسان سے ہی شادی کیوں کروانا تھی؟ خیر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کر بھی کیا سکتے ہیں۔ پھر میں جب واپس نوکری پر آئی تو میرا نوکری میں بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن ابھی 4 بہنیں گھر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی مہینوں میں ہم نے 2 اور میری بہنوں کی شادی کروا دی۔ مزمل کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ مجھ سے اور دور رہنے لگا، یہاں تک کہ وہ مجھے اس بات کا تانا بھی دیتا۔ پھر ایک روز ایسا بھی آیا جس روز اس نے مجھ سے لڑائی کرتے وقت مجھے طلاق دے دی۔ میں اس روز بہت روئی۔ روتے روتے میں نے اپنی والدہ کو فون کیا تو انہوں نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا، شاید وہ کہیں مصروف تھی۔ میں ابھی اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں میرے موبائل پر بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھا لیا بغیر دیکھے، یہ سوچتے ہوئے کہ یقیناً والدہ ہی ہوں گی۔ میں فون اٹھاتے ہی زاروں کی طرح رونے لگ گئی اور اپنی والدہ کو بتانے لگی کہ مجھے مزمل نے طلاق دے دی ہے۔ میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ سسکیاں لینے لگی۔ تب دوسری طرف سے زین کی آواز آئی، اپنے آپ کو سنبھالو، ایسے روتی رہو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ایک پل کے لیے زین کی آواز سن کر مجھے دھچکا لگا اور مجھے حیرانگی بھی ہوئی۔ میں نے حیرانگی سے موبائل کی سکرین پر دیکھا، تب مجھے دھندلا دھندلا سا زین کا نمبر دکھائی دیا، یعنی وہ میری والدہ نہیں زین نے کال کی تھی، اور میں بغیر دیکھے ان سے ساری بات کہہ چکی تھی۔ زین یہ تو جانتا تھا کہ میں نے شادی کر لی ہے، لیکن اس سے آگے کی کہانی اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھی۔ میرے پاس زین سے بات کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اتنے میں مجھے زین نے کہا، اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ، میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ اس روز مجھے احساس ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کیسے انسان کو میں نے گنوا دیا۔ میں نے روتے ہوئے زین کو اپنا ایڈریس بتایا اور وہ 2 ہی گھنٹوں میں میری والدہ کے ساتھ میرے گھر میں پہنچ گیا۔ پھر میں ان کے ساتھ اپنی والدہ کے گھر میں چلی گئی اور کچھ ہی دنوں میں نے وہ اپنا گھر کرائے پر دے دیا۔ دکانیں تو پہلے ہی کرائے پر تھی، میں نوکری بھی چھوڑ چکی تھی۔ میری عدت ختم ہوتے ہی زین ہمارے گھر میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، تم اس طرح ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ زین نے مجھ سے کہا،
کہ فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تمہیں نہیں فرق پڑتا لیکن مجھے تو فرق پڑتا ہے۔ میں اس کی بات سنتے ہی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ مجھے اس طرح حیرانگی میں دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، حیران کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں ہمیشہ تمہارا منتظر رہوں گا، اور دیکھو میں آج بھی تمہارا منتظر ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔